مفتیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا، ہم چلا پتلی گلی سے آ گیا۔ میرے یہ جو وعظ و نصیحت والے بیانات ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، یہ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے آپس میں تکرار ہو جائے، موٹیویشن مل جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک نالج مل جائے، پھر اس نالج پہ چلنے کے لیے موٹیویشن مل جائے۔ ان دو چیزوں کو اگر صحیح کسی کو گائیڈنس مل جائے، ان دو چیزوں میں نالج صحیح ہو اور اس نالج کے مطابق عمل صحیح ہو تو وہ بیڑا پار ہے۔ اور کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو انسان اور جانور میں فرق ہے، جانور کے پاس تو نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو جتنی نالج ملے گی انسان خراب کر دے گا اس کو۔ شیر اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے، انسان اس کو کوفتوں پہ لے آئے گا، گوشت سے ہٹا کے بہاری کباب پہ لے آئے گا۔ تو جانور کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نالج دینی تھی وہ جانور کو دے دی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نالجیبل نہ بنے، خام میں فنٹر بننے کی کوشش کرے گا تو مشہور ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو اللہ نے چلا دیا اس کے اوپر، وہ اسی پہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ سارا ہے انسانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ نے صحیح نالج دے دی، وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ سارا مسئلہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس پائی جاتی ہیں، مختلف ڈیزائن کے لوگ، ڈیزائن کا مطلب شکل و صورت کے نہیں، دماغی اعتبار سے جو مختلف ڈیزائن کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ انسانوں میں۔ ہر شخص کی رائے دوسرے سے مختلف، کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج میں جب ابھی مشیگن سے آ رہا تھا نا، یہاں 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو مجھے شوق ہے دو چیزوں کو دیکھنے کا، ایک ناسا واسا کی رپورٹیں میں بہت دیکھتا ہوں، اور ایک یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹروں کی۔ اتنا اختلاف ہے نا ڈاکٹروں کی رائے میں، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت کھاؤ، کوئی کہتا ہے 2 انڈے کھا لیے بس بیڑا پار ہے تمہارا۔ جس نے 2 انڈے کھا لیا نا، ایک نے کہا سیب کھاؤ تو بس دل کی بھی بیماریاں ختم، یہ بھی ختم، وہ بھی ختم، اور کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کھاؤ، جم، ایک کہہ رہا ہے جم مت جاؤ، جتنی اموات ہوتی ہیں جم میں ہوتی ہیں، ایک کہہ رہا ہے جم جو نہیں جاتا بے وقوف ہے۔ تو کتنا اختلاف ہے نا انسان کی آراء میں، کیا خیال ہے؟ مذہبوں کو دیکھ لیں آپ، کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں میں فرقے، ہر مذہب میں اتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کو بھول جاؤ گے آپ۔ مسلمانوں میں تو بڑے 2-3 ہی ہیں، گرین چینل ہو گیا، وائٹ چینل ہو گیا اور بلیک چینل ہو گیا، 3 ہے ٹوٹل۔ باقیوں میں جاؤ گے تو اتنے فرقے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور بڑے اختلاف ہیں ان کے، ہمارے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ زیادہ زور سے آمین ہو گیا، آہستہ آمین ہو گئی، یوں کر لو، سب کے نزدیک 5 نمازیں ہی ہیں، رکعتوں کی تعداد سب کے نزدیک برابر ہے، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، آمین سب نے کہنی ہے، ہاں کوئی ذرا اسپیڈ سے بول دے گا، کوئی تھوڑا سا آہستہ بول دے گا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ تو ہمارا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنے فرقے، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو فرقوں کی۔ اللہ کا جو دین ہے نا، جو بیسک چیزیں بہت اللہ نے آسان رکھی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ انسانوں کی آراء میں اختلاف دبا کے ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا بلکہ دبا کے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ گھروں میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، میاں بیوی کا تو اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ وہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو یہ ملکوں میں جنگیں کیسی کیوں ہوتی ہیں؟ تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا، ایکچولی فرض کر لو کہ جو ہے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو فوراً بیگم صاحبہ بولتی ہیں بچے کی ماں کہ انڈیا کیوں حملہ کر رہا ہے، ابھی تو کیا اس نے، دوبارہ کیوں حملہ کرے گا؟ کہہ رہے، وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا۔ تو پھر وہ شروع ہوا کہ فرض کرو انڈیا نے حملہ کیا، تو کہہ رہے بھائی فرض بھی کیوں کروا رہے ہو آپ، دوبارہ لڑوانا چاہ رہے ہو دونوں ملکوں کو؟ وہ کہہ رہے بیگم میں فرض کر رہا ہوں، چلو فرض کر لیتے ہیں جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا،
پھر جاپان امریکہ کی جنگ تو ایک زمانے میں تھی, کوئی آپ اچھی مثال نہیں دے سکتے. اب دونوں پھڈا شروع. بچے نے کہا ابو میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے, جنگ ایسے ہی شروع ہوتی ہے. تو انسان کی آرا میں اختلاف, رائے میں اختلاف, ہر شخص کی سیاست میں دیکھ لو, پاکستان میں تو یہاں تو بڑا امن سکون ہے, کوئی پڈے بازی نہیں ہے. وہاں تو ہر وقت کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کچھ مسلم لیگ, کچھ عمران خان کی طرف, کچھ مولانا فضل الرحمان کی طرف, کچھ سب ایک دوسرے کی ہر وقت ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ. میں نے ایسے گھروں میں طلاقیں دیکھی ہیں, بیوی مسلم لیگ کی اور یہ پی ٹی آئی کا, ڈیورس ہوئی ہے ان میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت ہے. باپ بیٹے کی لڑائیاں ہوئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے ساتھ نا کو, میں یہاں مہذب لوگ بیٹھے ہوئے, آپ لوگ, انسان کے دماغ میں ایک خاص قسم کا وہ ہے جو کسی اور مخلوق کے نہیں ہے. یہ نہیں چین سے بیٹھتا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہا تھا نا یسفک الدماء, یہ خون بہائے گا. کیوں کہا تھا فرشتوں نے؟ اس لیے کہا تھا کہ یہ سوچتا ہے, یہ جانوروں کی طرح ایک ٹریک پہ نہیں چلتا, یہ سوچتا رہتا ہے, کھوپڑی استعمال کرتا رہتا ہے. پھر اس کو جو نالج ملتی ہے, کبھی صحیح نالج, کبھی غلط نالج, کبھی یہ پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتا ہے. غلط نالج ہوتی ہے, پروپیگنڈا, جھوٹ کہتے ہیں نا, اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ بھی ہے انسان کی فطرت ہے. آپ ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہے میڈیا پہ. دیکھو ہم جب شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یوٹیوب کی کیا پالیسی ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہی دکھاتا ہے. اس سے پتہ ہے گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے؟ ہم کسی کی تعریف میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب وہی ویڈیو لاتا رہتا ہے. ہم اتنے پکے ہو جاتے ہیں اس کی عقیدت میں, ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ یوٹیوب ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے, گوگل ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ والی ویڈیو پسند کرتا ہے, یہ اس کی ہیرو بنا کے تو وہ ہیرو بنا کے پیش کر دے گا. پھر اگر آپ کسی کی مخالفت والی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں, جی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں فلانا, آپ وہ دیکھو تو ہوتے 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 خواتین تو ایسا پک جاتی ہے, میرے خلاف بولتے ہیں, یہ شادیوں کے علاوہ اس کمبخت کا کوئی کام دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ ویڈیو, وہ یوٹیوب وہی ویڈیوز لائے گا. او بھائی وہ دوسرے بھی بیانات ہیں, وہ نہیں آ رہے آپ کے سامنے. تو یہ بھی تو ایک پروپیگنڈا ہے نا. انسان متاثر ہو جاتا ہے وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے, وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے, وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے. تو انسان کے پاس جو نالج کی سورسز ہیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہوتی ہیں, اسی کی بیس پہ وہ کبھی جذباتی بھی ہو جاتا ہے, کبھی صحیح نالج ہوتی ہے, کبھی غلط نالج ہوتی ہے. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسان اپنی کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرے گا, جس کے نتیجے میں رائے کا اختلاف ہوگا, جھگڑے بھی ہوں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا یہ پہلے تو چماٹوں سے لڑے گا, پھر چونکہ اس کے پاس دماغ ہے. دیکھو شیر اب تک جو لڑ رہا ہے وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ اپنے پنجوں سے لڑ رہا ہے. اس بیچارے کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے کہ یار تو ہرن کا شکار کر رہا ہے, تھوڑے سے تو سائنسدان بٹھا کو غلیلی ایجاد کر لے یار, وہیں سے ہرن کو مارا کر, اور ہرن کو مارنے کے بعد بھائی تو کوئی فریزر بنا لے یا کچھ ایسا سیٹ اپ بنا لے, کوئی دھوپ میں سکھا لیا کر گوشت, تاکہ اگلے ہفتے بھی وہی ہرن چل جائے. تو دو نوالے کھاتا ہے اور باقی جو غریبی میں آ کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں فری پھوکٹ کے سارے جانور, وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ساری اسٹرگل, ساری محنت تیری ہوتی ہے, اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ دوسرے جانور اٹھاتے ہیں. لیکن ہزاروں سال ہو گئے شیر اپنی کھوپڑی استعمال, کیونکہ اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے سوچنے کے لیے. اگر کھوپڑی ہوتی تو ہم اس کو زو میں, چڑیا گھر میں بند کر کے جنگل کے بادشاہ پہ ٹکٹ نہ لگاتے, کم از کم ٹکٹ لگا دیا انسان نے. تو یہ سارے مسائل انسان کے ساتھ ہیں. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جب اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو یہ پہلے کس سے لڑے گا؟ چماٹوں سے. پھر یہ ترقی کرے گا, بولے گا یار میں اپنے دشمن کو, اس کے پاس بھی ایک عدد چماٹا ہے, میرے پاس بھی. چماٹا کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے, مکہ میں وہ مزہ نہیں ہے جو چماٹا کہنے میں مزہ ہے. تو کچھ کراچی کے لوگ ہوں تو اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے یار. اردو میں ہر قسم کا لفظ آپ کو ملے گا, مہذب لفظ بھی ملے گا. ابھی میں اس پہ نہیں جاتا, بڑی لمبے بیان ہو جائے گا میرا. تھپڑ الگ ہے, چماٹا الگ ہے, چپیڑ الگ ہے. یہ تینوں الگ الگ قسم کے ہیں, یہ ایک ہی نہیں ہے. خیر, تو
فرشتوں کو معلوم تھا پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, چپیڑ سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا, کیونکہ اللہ نے انتہائی ذہین مخلوق پیدا کی ہے. تبھی تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو. کیا یہ بہت طاقتور ہے جو اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ طاقتور تو بیل زیادہ ہوتا ہے. فرشتوں کو معلوم تھا یہ بہت ہی ذہین, کوئی ایسا آرڈینری کوئی الگ سے مخلوق آ رہی ہے جس کے پاس الگ سے کھوپڑی ہے, تو یہ معمولی مخلوق نہیں ہے, یہ انتہائی ذہین مخلوق ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کو علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہوگی, اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا کہ چماٹ سے تو اس کی بتی سی نہیں ٹوٹتی ہے, پتھر اٹھا کے مارنا سیکھے گا. شیر میں اتنی بھی ابھی تک عقل نہیں ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دے کسی کو. تو یہ پتھر اٹھائے گا, پھر غلیل ایجاد کرے گا, پھر تیر ایجاد کرے گا, پھر تلواریں ایجاد کرے گا, اور ہوتے 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 مختلف قسم کے میزائل, پھر ایٹم بم بنائے گا. اور جو کچھ آج دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کوئی جنات آ کے نہیں ہم پر اٹیک کر رہے, اور یہ کوئی فرشتوں کے اٹیک نہیں ہو رہے, ایئر اٹیک, یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, یہ سب انسان ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ ان کی رائے میں کیا ہے؟ اختلاف, رائے میں اختلاف ہے. یہ نظام ہونا چاہیے. رشیا میں جب انقلاب آیا کمیونزم کا, انہوں نے کہا سب ایک ایکول ہے. روس میں جو سوویت یونین کا انقلاب آیا تھا وہ کیا رائے تھی؟ بھائی یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہونا چاہیے, سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو سب کو برابر کر دیا. وہ بالکل ایسا بے وقوفوں والا نظام نافذ کر دیا کہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا, زندگی کی رنگینیاں ہی ختم ہو گئی, دولت مند اور غریب کا فرق ختم ہو گیا. اب تو جا کے ان کو بھی عقل آ گئی ہے تھوڑی, لیکن لاکھوں انسانوں کو اس نظریے کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم غلطی پر تھے. تجربہ کیا انہوں نے, اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو اس تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا انہوں نے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی انسان کو نا گائیڈنس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دو چیزیں جس کو صحیح مل جائیں, صحیح علم اور پھر اس علم پہ چلنے کے لیے صحیح موٹیویشن, تو پھر انسان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انہی انسانوں میں جہاں دنیا میں فساد مچانے والے بہت ہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ زمین میں خون بہائے گا, اللہ نے ان کی بات کی نفی نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ کوئی خون نہیں بہائے گا, یہ تو بہت امن پھیلا دے گا دنیا میں. نہ اللہ نے کہا میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے بہت سے فسادی ہوں گے, لیکن بہت سے اسی دماغ کو استعمال کر کے وہ کارنامے سر انجام دے کے دنیا سے جائیں گے کہ عرش فخر کرے گا ان کے اوپر, فرشتے ان پر فخر کریں گے. تو کیا چیز ہے جس سے انسان کا بچہ بنتا ہے اور شیطان کا بچہ بھی؟ کون سی چیز کی کمی ہے جس سے شیطان بن جاتا ہے, اور کون سی چیز حاصل ہو تو انسان بن جاتا ہے؟ یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ دو ہی قسم کے ہیں نا, شرارتی اور نیک لوگ. دیکھو دو چیزیں انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہیں. نمبر ایک, نالج صحیح. اگر آپ کے پاس غلط نالج ہے, آپ کتنے ہی مخلص ہوں, لیکن آپ اس غلط نالج کی بیس پہ آپ برباد کر دیتے ہو انسانیت کو, آپ خراب ہو جاتے ہو. میں کون سی نالج کی بات کر رہا ہوں؟ ہر نالج میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن ایک الگ قسم کی نالج ہے. میں پہلے مثال دیتا ہوں, عام مثالیں دیتا ہوں. قبلہ حکیم صاحب آپ نے سنے ہوں گے نا, یہاں ہوتے ہیں قبلہ حکیم. ہمارے یہاں قبلہ حکیم صاحب بہت ہوتے ہیں, کچھ ان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب میجورٹی کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو مارکیٹ میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا. بہت سارے حکیموں کو میڈیسن کے بارے میں معلومات پوری ہے ہی نہیں, ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے. انہوں نے اخلاص سے کسی کو کوئی میڈیسن دی, دوا کھلائی, اور اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اکثر میں سناتا ہوں, ایک حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے, منہ پہ کپڑا ڈال کے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. ہے بھائی, یہ سارے کس کے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر غلط علاج کی بیس پہ مریض کو مار دیتا ہے, حالانکہ ڈاکٹر کا ارادہ
نہیں ہوتا, علم کامل نہیں ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ وہ والا بخار نہیں ہے. یہ ہمارے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے, بخار آیا ہوا تھا, ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا, ان کی انجیکشن لگایا بالکل اخلاص کے ساتھ, کوئی دشمنی نہیں تھی, وہ ان کا انا للہ ہو گیا. بعد میں پتا چلا بھائی یہ والے بخار میں یہ والا نہیں لگاتے. تو بہرحال اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا. تو جیسے صحیح نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کرو گے, بلکہ زیادہ بیڑا غرق کرو گے, کیونکہ لوگ آتے ہی آپ کے پاس ہیں. کوئی آپریشن کے لیے قصائیوں کے پاس نہیں جاتا, سب کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو لائن لگا دے گا جنازوں کی. تو اسی طرح میرے بھائی انسان کو انسان بنانے کے لیے, اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج صحیح ہو. وہ نالج کیا کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے, اچھے انسان کی بولو ڈیفینیشن کیا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اچھے انسان, جس کو آپ لوگوں کی زبان میں نائس پرسن کہتے ہیں, نائس پرسن کی ڈیفینیشن میں ہی بہت اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے. بھائی یہ اچھے انسان کا ایک جزو ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صدقہ اور خیرات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سر پہ ٹوپی پہنے. مسجدوں میں مولوی صاحب دیکھتے ہیں نا, ٹوپی جس کے سر پر ہے, چل بھائی تو اچھا انسان ہے. ہاف ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, چل بھائی کہاں کھڑا ہو جا. یہاں مجھے نہیں پتا, پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسے, چل بھائی پیچھے چلا جا. بلکہ مسجد میں تو سب سے اچھا انتہائی عظیم انسان وہ ہے جو چندہ زیادہ دیتا ہے. وہ تو انتہائی ہر جگہ. باپ کی نظر میں سب سے اچھا انسان اس کائنات میں وہ ہے جو پیسے کما کے لائے. ماں کی یہ تو بس ایسی ڈیفینیشن کر دی کہ اس کے بعد تو اب ختم. چاہے کتنا بدتمیز ہو, کسی سے تمیز سے بات نہ کرتا ہو, کپڑے بغیر اس طریقے پہنتا ہو, بلکہ پہنتا ہو یا نہ ہو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ کما کے اماں اور ابا کو کھلاتا ہے تو وہ دنیا کا عظیم ترین بولو انسان. اب دیکھو ایک آدمی نے اپنے بچوں کا تعارف کروایا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ میرا بیٹا انجینئر ہے, یہ میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے, یہ چور ہے. اس نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے, کماتا صرف یہی ہے. تو بھائی اماں ابا کو تو آج کل کمانے سے مطلب ہوتا ہے. تو جو کما کے کھلائے گا عظیم انسان ہے. اور یہ ہم ابھی ہنس رہے ہیں, حقیقت بتاؤں اگر یہ ہو جائے نا تو ہم بھی اسی کو, دیکھو اکثر چور سیاستدان جیتتے ہیں. میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے. ابھی میں امریکہ میں ہوں اس لیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کیوں جیتتے ہیں؟ عوام کو خرید لیتے ہیں. وہ پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے, آپ سب کو پتا ہے. عوام کو کیا کرتے ہیں؟ جائیدادیں ضبط کی, ادھر سے غریب کا خون چوسا, ادھر سے غریب کا خون چوسا, اور ہوتے ہوتے اتنا پیسے سے پھر خرید لیے لوگ اور جیت گئے. تو ان لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت اچھا ہے بھائی, اس نے ان کو پیسہ دیا ہے تبھی وہ اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا, اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, بہت. اس کے بغیر تو اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے تو اگلا مرحلہ کہ اس اچھائی پہ چلنے کے لیے موٹیویشن کیا ہے, وہ تو پہلے ہی پروگرام بڑھ گیا نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں اچھا کسے کہتے ہیں برا کسے کہتے ہیں. آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ بہت دولت کمانے کی بڑی ترغیبیں دے رہے ہیں. اچھی بات ہے, کمانی چاہیے, مسلمان غربت سے نکلے تو فائدہ ہی ہوگا اسلام کو. لیکن وہ اتنی ترغیبیں کہ غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا انسان اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہو, اور جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اچھا انسان ہی نہیں ہو سکتا. او بھائی یہ کدھر سے تم لے کر آ رہے ہو چیزیں مارکیٹ میں یار؟ اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مسکین تھے اور فرعون بہت مالدار تھا اور تانے دیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب ہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے نیچے نہریں بہتی ہیں, میرے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ مسکین 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں شادی کے لیے.
رشتہ جب ملا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاکھوں روپے مہر ہوتا تو کیا ضرورت تھی 10 سال بکریاں چرانے کی؟ کچھ بھی نہیں. مسکین کہا کہ 10 سال بکریاں چرائیں گے تو آپ کو اپنی بیٹی دوں گا میں, کیونکہ ان کے والد کو بھی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا ذالک بینی و بینک, قبول ہے بھائی, یہ پیشکش مجھے قبول ہے. تو فرعون کو دیکھو ایک طرف, موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. آپ بتاؤ اچھے انسان کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے, حالانکہ مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. آپ سے زیادہ اچھا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا, یہاں بھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سیرت پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسکین, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں کے سردار, گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اور صحابہ کے واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اتنے سارے پیوند لگے ہوتے تھے. تو اس سے وہ دماغ میں یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا مالدار آدمی تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اچھا ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ غریب. مالدار تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تبھی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ دیکھو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, لے کے گھوم رہے ہیں. خواتین بیان سن رہی ہیں نا, تو یہ کہاں سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ بڑا مسئلہ ہے, پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں, بیان نہیں سنتی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی لگژری لائف ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ کوئی پچھلے دفعہ امریکہ میں بیان ہو تو سیکیورٹی ذرا سخت تھی, تو لوگوں نے کہا یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یار اتنے پروٹوکول میں؟ تو کسی نے نیچے لکھا تھا بھائی یہ لوگوں نے جنہوں نے بیان کروایا انہوں نے یہ گارڈ لگا دیے ساتھ میں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ بریانی کھا رہے ہیں, نہاری کھا رہے ہیں. تو یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. فرعون برا اس لیے نہیں تھا کہ مالدار تھا, فرعون برا اس لیے تھا کہ ظالم تھا. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی دولت کے بھی تو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں. یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے, اور فرعون جو تھا سلیمان علیہ السلام کی تو ایسے اللہ نے دولت کے وہ محل اتنا عالی شان بنایا ہوا تھا, وہ جھونپڑا بھی تو بنا سکتے تھے رہنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا جب ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اپنے محل میں داخل کیا تو فرش اتنا خوبصورت بنایا تھا. کیا یہ اتنا خوبصورت فرش, پہلے میں اس کا نقشہ کھینچ لوں آپ کے سامنے کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں. یہ ایسا شیشے کا فرش بنایا تھا انہوں نے, اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں گیلے نہ ہو جائیں. تو کیا کہا گیا؟ سرحم ممردم من قواریر. یہ بھائی شیشے جڑے ہوئے ہیں اس میں, یہ پانی نہیں ہے. اتنا لگژری فرش بنانے کی سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اتنا لگژری محل بنایا تو کپڑے پیون زدہ ہوں گے ان کے؟ کپڑا بھی تو اسی حساب سے ہوگا, تخت بھی تو اسی حساب سے تھا. سب سے پہلے تو تخت دیکھ کے حیران ہوئی ہے وہ. تو یہ غلط انفارمیشن ہے کہ غریب آدمی اچھا ہوتا ہے یا مالدار اچھا ہوتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غریب بھی اچھا ہو سکتا ہے, مالدار بھی اچھا ہو سکتا ہے, لگژری لائف گزارنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے, اور بھوکا رہنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ غلط ہمارے معاشرے میں غلط نالج آ رہی ہے. تو غلط نالج جب آپ کے پاس ہوگی, اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں ہی آپ الجھے ہوئے ہوگے تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے اور آپ صحیح ٹریک پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے. اسلام نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ اسلام نے ہمیں بتا دیا اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا, زندگی گزر جائے گی آپ کی, مر جاؤ گے, آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ نائس پرسن کہتے کس کو ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے. آپ کی رائے روز چینج ہوگی. دنیا میں قوانین چینج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ روز چینج ہوگی آپ کی رائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں. اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر؟ اسلام نے ہمیں نالج دی ہے اور کہا کہ یہ اچھا. اسلام نے ایک کام یہ بھی بڑا خاندانی کیا
देखो कोई डॉक्टर आपको कहता है कि देखो इतना इतना इख्तलाफ है डॉक्टरों की राय में, कोई कहता है जिम जाओ, कोई कहता है नहीं जाओ, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो खाओ, कोई कहता है पराठे फोड़ दिया करो कुछ नहीं होता, कोई कहता है नहीं पराठे अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप कंफ्यूजन का शिकार हो। एक डॉक्टर आए और बाकायदा दलील के साथ, WHO के बड़े बड़े डॉक्टरों के रेफरेंसेस के साथ, और उसके पास पूरा एक सबूत हो कि इतने लोग, पूरी कैलकुलेशन हो, वो जब आपके साथ बयान करे और फिर दूसरों के पास आप जाओ तो उनके पास ऐसी कोई रिसर्च ना हो, तो आप कहते हो इस डॉक्टर ने मेरा मसला हमेशा के लिए हल कर दिया है, अब मैं किसी इख्तलाफ से मुतासिर नहीं हूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह खूब समझे, अच्छा अमल किसे कहते हैं, बुरा अमल किसे कहते हैं। अच्छा अमल करने से अच्छा बनता है ना, और बुरा अमल करने से क्या बनता है? बुरा बनता है। तो अच्छा अमल किसे कहते हैं? इस्लाम ने हम पे दो एहसान किए। नंबर एक, डिटेल से बताया अलहम से लेके वन्नास तक। वो मैं आता हूं अच्छा अमल की तरफ। अभी कौन कौन से अमाल अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं, जिनको दुनिया बुरा नहीं मानती है, इस्लाम ने हमें डिटेल से बताया ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। और फिर इस्लाम ने ये कहा कि ये किसका कहना है? अल्लाह का कहना है। बताओ अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से ज्यादा कोई सही बात कर सकता है? और फिर इस्लाम ने यह भी साबित किया कि ये अल्लाह ही ने कहा है। इस पे भी दलाइल की अंबार लगा दी इस्लाम ने, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आप ये ना कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज अल्लाह नकले कुफर अपनी तरफ से तो नहीं गढ़ लिए कहीं, उसके भी ऐसे दलाइल की अंबार लगा दिए कि इम्पॉसिबल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी तरफ से गढ़ ले। ये पूरा कानून 1400 साल पहले एक लॉ पेश करके चले जाएं, जबकि ना आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना उस जमाने के जो लेक्चरार और जो उस जमाने के फलसफी लोग हुआ करते थे उनमें आपका शुमार नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में पैदा हुए वो सोसाइटी अरब के बद्दुओं की सोसाइटी थी। दुनिया में कोई उन पे हुकूमत करना नहीं चाहता था। उनको पता था ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इन पे हुकूमत की जाए, इनको ऑर्गेनाइज किया जाए। ये घोड़े दौड़ में जिसका घोड़ा आगे निकल जाए उसको कत्ल कर देते हैं, पानी पिलाने पे इनकी जंगें शुरू हो जाती है। उस सोसाइटी में एक यतीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, जो बचपन में मां से भी महरूम और बाप से पैदाइश से पहले ही बाप का साया भी उड़ गया। और आपको पालने वाले अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके नजरियात से बिल्कुल मुत्तफिक, बोलो नहीं, दादा और चचा जो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, जिस सोसाइटी में आप पले बड़े हैं वो सोसाइटी का दुनिया से कटी हुई सोसाइटी, वो दुनिया से कटी, तहजीब से दूर सोसाइटी, मुर्दार खाने वाली वो सोसाइटी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कानून पेश करते हैं और बताते आओ हम तुम्हें बताते हैं क़यामत तक के लिए कि अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन है। जो इन अहकाम को फॉलो करेगा वो अच्छा इंसान कहलाएगा, जो इन अहकाम को फॉलो नहीं करेगा वो बुरा इंसान कहलाएगा। और ऐसा खानदानी जो है वो निजाम पेश किया कि सदियों तक उस पर हुकूमतें चली है। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा 1920 में जाके हुआ है। उस वक्त तक 100% इस्लामी निजाम नाफिज था। और आज भी आप देखो दुनिया के हर मजहब में आपको मजहबी स्कॉलर तो मिलेंगे, कानून बताने वाले मुफ्ती नहीं मिलेंगे आपको। ईसाइयों में आपको मजहबी स्कॉलर मिलेंगे, जिन भी भगाएंगे, चुड़ैल भी भगाएंगे, रूहानी वगैरह भी कर रहे होते हैं वो। हिंदुओं में पंडित लोग भी होते हैं, 2-4 कवानीन है उनके पास। लेकिन आप इस्लाम में देखो, आप कोई भी मसला किसी मुफ्ती से पूछो, इबादत से मुताल्लिक आपको हकाम मिलेंगे, ज़कात से मुताल्लिक आपको हकाम मिलेंगे, हज से मुताल्लिक आपको हकाम मिलेंगे, नमाज से मुताल्लिक आपको हकाम मिलेंगे, विरासत से मुताल्लिक आपको हकाम मिलेंगे, मियाँ बीवी के हुकूक से मुताल्लिक आपको हकाम मिलेंगे, इनका निकाह कैसे होना है ये हकाम मिलेंगे, जुदाई कैसे होनी है ये हकाम मिलेंगे, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बाप की है या माँ की है ये हकाम मिलेंगे, फिर बच्चे पर माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है ये हकाम मिलेंगे, पड़ोसी की क्या जिम्मेदारी है ये हकाम मिलेंगे, विरासत को डिवाइड कैसे किया जाएगा ये हकाम मिलेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस लीगल है कौन सा इलीगल है, वो हकाम मिलेंगे। आपने इस्लामिक बैंकिंग का सुना होगा, कभी क्रिश्चियनिटी की बैंकिंग सुनी आपने, कभी हिंदू बैंकिंग सुनी आपने, कभी यहूदी बैंकिंग सुनी आपने। हर चीज में इस्लाम ऑल्टरनेट लेकर आया है। हर चीज में इस्लाम क्या लेकर आया है? मुतबादिल लेकर आया है। ये बैंकिंग का एक निजाम है सूदी, इसका ऑल्टरनेट क्या है? इस्लामी। ये इंश्योरेंस है सूदी, ये क्या है? इस्लामी। ये खरीदो फरोख्त का तरीका है बे फासिद, और ये क्या है? बे सही। ये जायज तरीका, ये नाजायज तरीका, ये इजारे पर देने का जायज तरीका, ये इजारे पर देने का नाजायज तरीका। ड्रॉप शिपिंग के बारे में लोग मुफ्तियों से पूछते हैं हलाल है हराम है, हम कहते हैं ये सूरतें जायज है, ये सूरतें नाजायज। दलील क्या है भाई? हदीस में आता है कि इस तरीके से बेच सकते हो, इस तरीके से। अबे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए
جو ایسی سوسائٹی جو تہذیب سے دور، پھر ہر چیز میں ہمیں حدیث ملتی ہے. مزارات کیسے کرنی ہے اس پہ حدیث، آپ انویسٹمنٹ کیسے کرو گے اس پہ حدیث موجود ہے، آپ اجارے کا معاملہ کیسے کرو گے، رینٹ پہ کیسے دو گے اس پہ حدیث موجود ہے. ایک ایک چیز، خرید و فروخت، پھر حکومت کیسے چلانی ہے، نظام مملکت کیسے چلانا ہے، سزائیں کس کس جرم پہ کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور کس کس جرم پہ کیا سزائیں نہیں دی جا سکتی. قصاص کے قوانین 1400 سال گزر گئے، وہ تمام کے تمام قوانین نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دینی مدرسوں میں 8 سال لگا کے ان علوم کو حاصل کیا جاتا ہے. او بھائی، میں جب غیر مسلموں سے کہتا ہوں یا دوسروں سے، وہ حیران ہوتے ہیں، یار 8 سال تم لوگ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو؟ یونیورسٹیاں 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ان کے کورس، اور یہاں 8 سال تک مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. 8 سال میں بھی ایکسپرٹ نہیں بنتا ہے وہ. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جن کو اللہ نے ایک فضیلت دی اور سلیکٹ کیا، لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں پہنچایا. پیغام کس کا پہنچایا ہے؟ اللہ کا. کیونکہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے میں نبوت کا اعلان کرے اور 23 سال میں پورا نظام مملکت بنا کے چلا کے اور ایسی موٹیویشن دے کے چلے جائے کہ 1400 سال تک بھی وہ زندہ ہو. انسان کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ بھائی پورا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے، نظام ہے، اور خدا کی قسم ایسا خاندانی نظام دیا ہے نا، ایسا پیارا نظام. آپ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا، کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو، یہ ملحدوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. کوئی بھی اسلام کا آرڈر ہے نا، اسلام کا، کہ یار نہیں یہ آرڈر غلط ہے، یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ذرا کمپیئر کرو دوسرے نظاموں سے، تھوڑا ڈیپ میں جا کے غور کرو کسی پڑھے لکھے کی سرپرستی میں، تو آپ کو اسلام کا پلڑا ہر چیز میں کیا نظر آئے گا؟ بولو، بھاری. ہر چیز میں بھاری. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے 20 مثالیں ہیں. بقرعید کی قربانی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں اسلام کا پلڑا بھاری ہے. جانوروں پر احسان کیا، کیسے؟ ابھی ایک ایک چیز میں گیا نا میں، تو ٹائم لگے گا. ایک اچھا تھوڑا دور کر دوں اس کو، زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ مائک بہت قریب ہے، کہنے بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، ہمارے ہاں اچھا یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا ہے، اور خواتین اکثر یہ کہتی ہیں ہم پہ ظلم. جو لبرل نام نہاد لبرل انٹیاں ہیں نا، اسلام نے سارے رائٹ مردوں کو دے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس پر تو میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال، کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو دیکھ کے جو میں نے انتخاب کیا تھا نا وہ میں کمپلیٹ کر لوں. مثال کے طور پر ایک اثر یہ ہمارے ہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام نے بیٹی کو وراثت آدھی دی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹی کو کتنے دیے؟ آدھی. حالانکہ بہت سے کم وقت آدھی بھی نہیں دیتے ہیں. آہستہ سے بولے، کہنے کوئی بھی نہیں دیتا. پہلی بات، آپ کے ہاں تو پرمیشن ہے کہ پوری وراثت کسی کو بھی دے دو، آپ بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہ دو. اسلام نے پرمیشن دی ہے یہ؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے قانون بتا رہے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں. وہ قانون کیا بتا رہے ہیں؟ کس سوسائٹی کو بتا رہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھ لو. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج موجود ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ اس پہ کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام سعودی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے نشانی باقی رکھنی ہے. مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں کتنی کوشش کی ہے اسے کھود کے کوئی سڑک بنا لیں، نہیں ہوتا. نشان باقی رکھا ہے تاکہ دنیا جب کہے نا کہ اسلام نے عورت کا حق چھینا ہے تو اسے یہ قبرستان دکھا دینا اس کو. تو خود تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، یعنی اجازت ہے آپ ساری جائیداد جمشید کو دے دو،
جو کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا. کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہو تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل میں نے سلیم وسیم کو چھوڑ دیا ہے. وسیم کو بہت رگڑا لگایا بیچارے کو. پہلے ستار بھائی تھے, ہر کردار میں ستار صاحب آتے, پھر اپنے ہی میرے کو دور کے رشتے دار ستار نکل آئے نا. میں نے کہا ستار, اور وہ سسرالی رشتے نکلے. اب سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو میں نے کہا یہ ستار کو جان چھوڑ دو. اب سلیم پہ آ گیا, وسیم پہ آ گیا, پھر کئی لوگ وسیم نکلے. اب میں جمشید پہ آج کل سیٹ ہو گیا ہوں. مثال تو وہی دینی ہے جو ہمارے یہاں نام کامن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ ساری جائیداد اٹھا کے آپ جمشید کو دے دو. اسلام نے پہلا قانون کیا بنایا, آپ کے مرنے کے بعد بہر صورت آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹے اور بیٹی کو. اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے, بھئی دینی ہی تھی تو برابر دے دیتے. آپ نے وراثت میں 3 کروڑ روپے چھوڑے, 2 کروڑ بیٹے کو ایک 2 بچے تھے, ہونے نہیں چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کتنے بچے تھے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے, یہ بچے تھوڑی ہیں, مذاق کسی اور کے ساتھ کیا کرو. کہہ رہے مصعب میرے 2 بچے ہیں. میرے سامنے تو کم از کم تھوڑا سا احتیاط کر لیا کرو ایسی باتیں کرتے ہوئے یار. انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. جس کے سامنے آدمی جاتا ہے کم از کم اس کے مزاج کو دیکھ کے بات بتانے. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو بلا وجہ بتا رہے ہیں, تو پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے. افسوس اس پر ہوتا ہے, یا تو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا نا صاحب, عاجز افسوس سے کہنا پڑتا ہے شادی کو 15 سال ہو گئے, صرف 2 ہی بچے ہیں بس. اس طرح اسٹائل ہوتا نا بس قدرت کی. تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی, شرمندہ ہے قدرت کی, بس اللہ نے 2 ہی دیے. تو بتا رہے ہوتے میرے کتنے 2 بچے. یہ اسٹائل کائنڈلی, یہ اس کا مطلب آپ میرے بیان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے. میرے بیان کا میرے منہ پہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ. یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی. اچھا خیر, تو 2, ایک بیٹا ایک بیٹی. ہم پھر 2 اس لیے فرض کرتے ہیں تاکہ وراثت ایسا نہ 15-20 کریں تو ڈیوائڈ کیلکولیٹر کون لے کے بیٹھا ہے یہاں پہ, آسانی سے ڈیوائڈ ہو جائے نا. 2 کروڑ مل گئے بیٹے کو, 1 کروڑ مل گیا بیٹی کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی کی جب شادی ہوگی تو اس کا سارا شادی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس کے شوہر کے ذمے. مہر ہے, ولیمہ بارات اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ سارا خرچہ کس کے ذمے اللہ نے ڈالا ہے؟ وہ اس کو کے ذمے ڈالے جس کو اپنے ابا سے 2 کروڑ ملے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, یہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو, اس کا اپنا خرچہ پھر بھی اس کے ذمے نہیں ہے. کس کے ذمے ہے؟ اس کے شوہر کے ذمے. ابھی دیکھتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ گھر جا کے ہوتا کیا ہے. اس کے بچوں کا خرچہ, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, مولود لہو میں بھی اللہ نے نسبت باپ کی طرف کی ہے. خرچہ کس کے ذمے ہے؟ باپ. چاہے ماں کروڑ پتی ہو پھر بھی بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے. یہاں تو عدالت دونوں کے ذمے ڈالتی ہے نا, اسلام صرف کس کے ذمے ڈالتا ہے؟ باپ کے ذمے. بتاؤ تھوڑے دنوں میں اس 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کو جو 1 کروڑ ملے تھے وہ محفوظ ہیں. کوئی سوائے حج اگر محرم ہے تو اس کے ساتھ جا کے کر لے, وہ بھی اتنے کے حج کرنے کی اس میں, لیکن وہ حج تو وہ تو اپنے اوپر خرچہ ہے نا, وہ کسی اور پہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو اسلام نے اس کو 1 کروڑ دیے بچا لیے, اور مرد کو 2 دیے بچائے نہیں, خرچہ اس پہ زیادہ ڈال دیا. تو بھائی ایسے 2 کروڑ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. جانوروں پر احسان دیکھو, قربانی میں اگر یہ جانور نہ کٹتے نا, دیکھو یہاں بھی میں نے امریکہ میں جنگلوں میں گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دیتی ہے ہرن کے شکار کی. میں نے کہا گورنمنٹ کیوں پرمیشن دیتی؟ کہہ رہے ہیں ہرن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جنگلوں کی حیات کو خطرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگل کو کھانے والے یہاں شیر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. یا تو حکومت اتنے شیر لا کے چھوڑے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ہرنوں میں اور جمشید میں فرق نہیں کرے گا, اس سے انسانوں کو بھی خطرہ ہوگا. تو اتنے ہرن ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے مارو بھائی ان کو. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے, وہاں بھی کچھ سیزن ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ شکار کرو, مارو کھاؤ, پھر دنادن شکار ہوتے ہیں اس میں. گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ کرو شکار. ان کی گروتھ ریشو بہت ہے,
हिरन को तो फिर भी इतना नहीं बढ़ता, ये जो गाय भैंस है और ये दूसरे जानवर हैं इनका तो ठीक ठाक ग्रोथ रेशो है, और हिरन तो अपने बलबूते पे पलता है, गाय अपने बलबूते पे नहीं पलती। उसका 2 टाइम पेट भरना, 18 बच्चे पालना आसान है, भैंस का 1 टाइम पेट भरना मुश्किल है। आपके 18 बच्चों के छोटे छोटे पेट मिला के भी भैंस का पेट उससे बड़ा होगा। मैंने तो गाय पाली है ना, मुझे अंदाजा है। और 1 टाइम का नागा नहीं कर सकते आप, 1 टाइम का नागा नहीं। और गाय पालने के साथ 2 बंदे अलग से पालने पड़ते हैं आपको, जो उस गाय को संभालें, उनका अलग खाना। तो अगर अल्लाह ने इनको हलाल करने का हुक्म ना दिया होता ना, ये हमें खा जाते, ये हमें खा चुके होते। खैर ये तो एक अलग बहस है कि एक एक हुक्म की डेप्थ में जाके देखो तो हर चीज में आपको इस्लाम क्या नजर आएगा, सुपीरियर, इस्लाम सुपीरियर नजर आएगा आप। तो मैं यह कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, इस्लाम ने और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर एहसान किया कि पहली बात देखो, और मैं और आसान मिसाल देता हूं, रमजान में रोजे रखना बुरी चीज है या अच्छी चीज है? गैर मुस्लिम क्यों नहीं रखते फिर? बोलो ना। वो कहते हैं हम कुरान को मानते ही नहीं। इसका मतलब हमें जो रमजान में रोजे रखने का पता चला वो किसी डॉक्टर से नहीं पता चला, वो हमें कुरान से पता चला, हम चूंकि अल्लाह को मानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम जब अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह के कहने से हमें पता चला कि रमजान में रोजे रखना अच्छी चीज है। अगर ये अल्लाह के अलावा कोई और कहता तो रख लेते। किसी का आप लोग बहुत ना, बाप भी नहीं रख सकता था, मुनासिब नहीं है। लोग कहते हैं यार अमेरिका जाके भी आप वही स्टाइल, आपका विदेशी स्टाइल। भाई बात समझ में आ रही है तो स्टाइल को क्या करना है आप लोगों ने। मैं कहता हूं, दोबारा बोल देता हूं, बोल ही दिया तो, किसी का बाप 2 रोजे भी नहीं रखता, समझ रहे हो? डॉक्टर कहते हैं ना फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, कितने लोग, डॉक्टर खुद नहीं फास्टिंग पे होता, वो भी जब जिसने क्लिप बनाना होता है ना उस दिन फास्टिंग वास्टिंग करके थोड़ा सा क्लिप बना के दोबारा अपनी असल रूटीन पे आ जाता है। सिगरेट के हर डब्बे पे लिखा होता है कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, मगर डॉक्टर मैंने देखे चेन स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर दे तनादन पी रहे होते हैं।